اب اللہ ہی بہتر جانتا تھا آنکھوں کی کہاں ضرورت ہے تو آنکھیں وہیں لگا دی، کان کی کہاں ضرورت تھی تو کان وہیں لگا دی، دماغ کی کہاں ضرورت تھی تو وہیں لگا دی۔ خالقہ پیدا بھی کیا، آگے لفظ بتایا فسوا مناسب جگہ پر اعضاء بھی درست جگہ پر بھی رکھے، والذی قدر فہدا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ یا رستہ بتایا۔ اندازہ کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے، پھر صرف بنا کر اس کو خالی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو اس کے کام میں لگایا۔ زمین بنائی اللہ نے، اب یہ بنانا ہے، پھر اس کا جو کام ہے وہ کام اس کے ذمے لگا دیا۔ پہاڑ بنایا، پھر اس کے جو کام ہے وہ ذمے لگا دیا۔ انسان بنایا، جو اس کے ذمے کام ہے وہ لگا دیا۔ حیوان بنایا، جو اس کے ذمے کام ہے وہ لگایا۔ یہ انسان کو بھی بعض لوگوں نے حیوان ناطق کہا ہے، بولنے والا جانور۔ اچھا، یہ بولیے جو ہے یہ سب میں ہے، جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب میں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ تحقیق کریں، ایک مرتبہ جامعہ پنجاب یعنی جامعہ پنجاب یونیورسٹی نے اس بات پر تحقیق کی تھی کہ یہ جو پھول ہے یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دو قرآن مجید کے فارمولے ذہن میں رکھیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر ذی روح کو، ہر چیز کو، جو ذی روح ہے اس میں پانی جذب ہوتا ہے۔ اب اس پر بحث ہے کہ زمین جو ہے پانی جذب کرتی ہے تو کیا اس میں حیات ہے، زندگی ہے؟ بالکل ہے، سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ پتھروں میں بھی زندگی ہے۔ آپ کبھی پتھروں کو دیکھیں کہ آپ جو پتھروں کے پہاڑ ہیں، جب تک وہ پتھر پہاڑ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اپنے دوسرے پتھروں کے ساتھ، وہ بڑھتے رہتے ہیں، حیات ہے ان میں۔ اور جب وہ آپ پتھر کاٹ دیں گے تو وہ جو کٹا ہوا پتھر ہے پھر اس کی حیات ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پتے ہیں، درخت ہے، آپ دیکھ لیں یہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر سائنسدانوں نے زور لگا لیا کہ ساری رات، سارا دن یہ باقاعدہ وہ اپنے کیمرے، خوردبین، وہ جو بھی ہے اس سے چیک کرتے رہے ہیں کہ یہ کس وقت، کس ٹائم کتنا بڑھتے ہیں۔ جسم کے بال ہیں سر کے، بڑھ تو رہے ہیں لیکن کس وقت بڑھتے ہیں، کس وقت اور کتنی مقدار میں بڑھتے ہیں، اس پر انہوں نے اندازے تو لگائے ہیں، کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کون ہے وہ جو آپ کے جسم کے بال بڑھا بھی رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب بڑھ رہے ہیں۔ ساری رات اگر کوئی آدمی بیٹھا رہے کہ ہم نے گندم کے دانے جو زمین میں ڈالے ہیں وہ کس وقت اگتے ہیں، باقی پودے کس وقت اگتے ہیں، اور اسی طرح جو درخت ہے پھر ان کے پتے بڑھ رہے ہیں وہ کس وقت اگتے ہیں، اس وقت کا تعین نہیں کر سکے، پھر اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکے۔ یعنی سائنسدانوں نے پلاسٹک کے تو پھول بنا لیے، اچھا اس میں کچھ جو تجربات ہیں جس کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ گندم زیادہ پیدا کرنے کے لیے کھاد دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ شاید کوئی ممانعت ہے، یا اچھا پھل لانے کے لیے باغات ہے، باقی پودے ہیں، آپ چوکی دیتے ہیں، یا کوئی پرانے زمانے میں جو تھا وہ گوبر وغیرہ ڈالا جاتا تھا، اب کھاد وغیرہ، اس کی ممانعت نہیں ہے۔
لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ نا کہ اس پودے کو بڑھانے والا کون ہے؟ اس گندم سے، یہ جو بیج ہے، اس سے گندم انگوری کومپل نکالنے والا کون ہے؟ اتنی بڑی کرنے والا کون ہے؟ پھر اس میں ہر خوشے میں دانے ڈالنے والا کون ہے؟ اب دیکھو نا جی، فرق ہے، یہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1 بیگھے میں اتنی گندم ہو گئی، بالکل درست، آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کیا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ لیکن کوئی بھی سائنسدان ایسا تو نہیں کہ زمین میں بیج بھی نہ ڈالا جائے اور بغیر بیج کی گندم نکال کے دکھا دے، یا پھر بیج کوئی اور ڈالے اور کہیں کہ گندم ہو۔ تو یہ سکت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ مصرف اس گندم کے دانے میں جس ہستی نے رکھا ہے، اس کو خالق کہتے ہیں۔ تو سائنسدان اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں پر محنت کر کے اس کو ملا جلا کے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ دنیا کے ہزاروں چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا کا بیج نہیں بنا سکتے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان پودوں پر غور کریں تو اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ یہ پودا بڑھ رہا ہے، پتے نکل رہے ہیں، پھر شاخیں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ غور کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، اس کو کون زندگی دیتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، جب اس کی ٹہنی کو، شاخ کو اپنے اصل جگہ سے آپ جدا کر دیں گے درخت سے، پھر وہ سوکھے گا نا، اب اس کے لیے موت ہے۔ جب تک وہ اس کے ساتھ ہے وہ حیات ہے۔ یہ سب چیزیں پانی جذب کرتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جو چیز بھی پانی جذب کرتی ہے، پیتی ہے، اس میں زندگی ہے۔ یہاں بے وقوف لوگ ایک زندگی کی بات کرتے ہیں، سائنسدانوں نے 22,000 حیاتیات سے زیادہ دریافت کر لیے۔ انہوں نے حیات ایک زندگی ہے۔ پتھروں کو بھی آپ دیکھ لیجیے، شہد کی مکھی کو بھی دیکھ لیجیے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک یہاں بڑی نکتے کی بات کی، مجھے ان کی بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ گندی مکھی بن کر صحابہ کرام کے مقام کو تاریخ میں نہ ٹٹولو، شہد کی مکھی بن کر صحابہ کرام کو قرآن کے اوراق میں تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ مکھی کی فطرت ہے، وہ بھی مکھی، ایک مکھی گندی چیز پر بیٹھتی ہے اور ایک اچھی چیز پر بیٹھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ 2 انڈے لے لیں، ایک انڈا بطخ کا اور ایک انڈا مرغی کا، بیک وقت دونوں سے بچے نکلے۔ اب جو بطخ ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ پانی کی طرف دوڑے گا اور مرغی کا بچہ اس طرف نہیں جائے گا۔ اب جو اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہ تو ہے، لیکن جو قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ کا معنی ہے پردہ، کان تو ہے، سنتے تو ہیں، غلط چیزیں تو سنتے ہیں مگر اچھی چیز نہیں سنتے، گویا ان کے کان ہے ہی نہیں۔ آنکھیں تو ہیں
ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن صحیح چیز نہیں دیکھتے، جو اللہ رسول کا حکم ہے، قرآن نہیں دیکھتے. تو یوں کہا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، گویا آنکھیں ہیں ہی نہیں. دماغ تو ہے، بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے بارے میں نہیں سوچتے جن کی عظمت کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے. تو اب بتایا گیا گویا ہے ہی نہیں. یہ اس طرح ہے کہ گویا ہے ہی نہیں. یہاں فرمایا والذی اخرج المرء. اب ضرورت تھی، اور انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے جو خالق ہے، اور وہ اللہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید چارہ اس طرح ہو جاتا ہے. کیا آج تک سائنسدانوں نے چارے کا متبادل پیش کر دیا ہے جو اللہ کی طرف سے اگتا ہے؟ اس اگے ہوئے چارے کو آگے پیچھے کاٹ چھانٹ کر کے تبدیل کر کے تو بنائے گی یہ چیزیں، چارے کا متبادل تو نہیں بنا سکے. اور یہ بات ذہن میں رہے، اس زمین سے چارے کا اگنا بھی اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. کون ہے جو گھاس اگاتا ہے؟ پھر گھاس کی قسمیں ہیں، یہ فلاں گھاس ہے، یہ فلاں گھاس ہے. تو کوئی ہستی تو ہے نا کہ جو اس گھاس کو زمین سے اگاتی ہے، اور یہ گھاس پھر ہے جانوروں کے لیے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنا گھاس ہے جانوروں کے لیے، اس پر بھی کوئی عشر نہیں ہے.